اور ہم آج بات کر رہے ہیں ایکشنز دیٹ ول میک اس فیل ریگریٹفل آن دا ڈے آف ججمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملٹیپل ریگریٹس کے بارے میں بتایا. ان کی پوری زندگی ہمیں نصیحت سے بھری ہوئی ہے, لیکن we'll just mention about 6 regrets today. And you'll be amazed at the number 1. And the number 1 is those who didn't pay due attention to Surah Al-Baqarah. It will be a cause of regret for them. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا authentic حدیث میں, اقرأوا سورة البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ. اے لوگو سورہ بقرہ کو پڑھو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اعلموا سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ کو جانو, اس کا علم حاصل کرو, اس پہ غور و فکر کرو, تدبر کرو. فإن أخذها برکہ, کیونکہ اس کے اندر برکت ہے. وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ, اور جو اس کو ترک کرے گا, اس کو چھوڑے گا, وہ حسرت کا سامنا کرے گا. کس دن؟ قیامت کے دن, the day of judgment, جس دن کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی, جس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا, ایک اللہ رب العالمین بادشاہ ہوں گے. اور جو جادوگر ہیں وہ اس کے خلاف اس کا توڑ نہیں کر سکتے. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ, اور جو باطل اور جادوگر اور میجیشنز ہیں وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے. تو پکڑ لو اس سورہ بقرہ کو, اس کا ڈیو رائٹ دو. دس از دا فرسٹ تھنگ. اور اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ, ہم کتنے مسلمان ہیں جو سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتے, اس پہ تدبر نہیں کرتے, اس کی تلاوت نہیں کرتے, اس کو اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بناتے. اینڈ دیٹ از دا ریزن آف دیئر ریگریٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو چھوڑ کے رکھے گا اس کو پریشانی ہوگی, اس کو حسرت کا باعث بنے گا یہ چیز. نمبر 2, گیدرنگز where the name of Allah subhanahu wa ta'ala is not mentioned. ایسی گیدرنگز جہاں پہ سب کٹھے تو ہوں, چاہے وہ فیملی کی ہو یا فرینڈز کی ہو یا آن لائن ہو یا جس بھی طرح کی ہو, اور لوگ آئیں اور ملیں اور بیٹھیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام, ان کا نام ہی مینشن نہ ہو یا اس کا ذکر ہی نہ ہو, وہ حسرت کا باعث بنے گی ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ الحمار وکان لهم حسرہ. کہ کوئی بھی گروپ آف پیپل, کوئی بھی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, کہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, کوئی مجلس میں, کوئی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, اور وہ اللہ کا ذکر یہاں پہ نہیں کرتے, تو اٹ از ایز اف کہ وہ گدھے کی لاش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی چیز ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. کہاں پہ؟ یعنی یوم القیامہ, قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی کہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, ہم کتنی گیدرنگ سے بیٹھتے ہیں, ہم کتنی دفعہ کسی چیز کی پریز کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کا نام نہیں لیتے, الحمدللہ نہیں بولتے, اللہ کا کسی کو ریمائنڈ نہیں کراتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. ایک مجلس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جن کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اور ہم جو دن میں بھی گناہ کرتے ہیں اور رات میں بھی گناہ کرتے ہیں, صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں, رات کو بھی گناہ کرتے ہیں, لیلا و نہارا, صباحا و مساء, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں. عقبہ بن عامر نے پوچھا, یا رسول اللہ نجات کس میں ہے, کس چیز میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یعنی نو دیر ہاؤ مینی گیدرنگز, جب شادی پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ اس ذکر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مل کے اور وہ جو ہے نا سر کو ادھر مارو, کبھی سر کو ادھر مارو, یا دل سے وہ ذکر قلبی کرو, نہیں. اٹ از جسٹ mentioning Allah alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayk, praising Allah and reminding people about Allah and giving them da'wah and ان کو گناہوں سے روکنا. یاد رکھیں جو یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گا وہ وہاں بیٹھنا, اور وہ ایز اف وہ کسی اچھی گیدرنگ میں نہیں بلکہ وہ گدھے کی لاش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. So that was number 2. Number 1 was جو سورہ بقرہ کو ترک کرتا ہے,
وہ اس کا ترک کرنا قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. نمبر 2, جو شخص کسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے اور وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گا, ریگریٹ کا باعث بنے گا. اور یاد رکھیں اس دنیا کے ریگریٹس تو بہت چھوٹے ہیں, مائنیوٹ ہیں, منیمل ہیں. آخرت کا جو ریگریٹ ہوگا, جیسے ہم نے ذکر کیا, وہ انسان کے بال سفید کر دے گا, ماؤں کو اپنے بچے بھلا دے گا. اور تیسری چیز, those people who aspired to have big positions کہ مجھے یہ مقام مل جائے, مجھے یہ سیٹ مل جائے, میرے لیے لوگ تالیاں بجائیں, میری تعریف کریں, میرے آنر میں باتیں کریں, مجھے میری تعریف سنتے ہوئے نظر آ رہی ہو اور وہ اس کے اہل نہ ہوں. حدیث عائشہ فی صحیح بخاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ, کہ بے شک تم لوگ حرص کرو گے امارت کی, پوزیشن کی. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث بنے گی, ریگریٹ کا باعث بنے گی. فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ, تو کتنا ہی اچھا ہے دودھ پلانا اور کتنا ہی برا ہے وین کرنا. What does that mean? اس کی کوئی لاجک نہیں بن رہی, رائٹ؟ تو اللہ نے پہلے حدیث کے پارٹ میں کہا کہ تم لوگ عمارت کی حسرت کرو گے اور تم ڈیزرونگ نہیں ہوگے. یو وڈ اسپائر فار پوزیشن بٹ یو وڈ ناٹ ڈیزرو اٹ, اور وہ تمہارے لیے حسرت کا باعث بنے گی قیامت کے دن. اور کہا کہ ہاؤ گریٹ از بیسٹ فیڈنگ اینڈ ہاؤ ورس از ویننگ, یعنی تم کتنا ہی اچھا جانتے ہو. if you see a baby who is breastfeeding, he just want milk and milk and milk and nutrition by doing nothing, no hard work, no efforts, just مجھے دودھ ملتا رہے اور میں کچھ بھی نہ کروں. That is how you desire position, that is how you desire authority and leadership. And how bad is weaning means کہ you have to stop it one day and you will have to leave it one day, and that day is the day of judgment. And how bad will that day be جب آپ کو وہ چھوڑنا ہوگا اور آپ کے لیے وہ حسرت کا باعث بنے گا. سو اسلام میں پوزیشن کو ایکوائر کرنا, پوزیشن کے لیے اسپائر کرنا کہ مجھے یہ مل جائے, اور انسان کو پتا ہو کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں, اور جنرلی بھی اسے منع کیا گیا ہے, اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. ہاں اللہ جس کو دے دے, اللہ جس کو نواز دے, اس کی اپنی بات. اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو پوزیشن دے رہا ہے تو میری میں یہ کوالٹیز ہیں, میرے میں یہ اچھی باتیں ہیں, یعنی میرے اسکل سیٹ یہ, تو مجھے یہ والی دے دیں. لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو بیگنگ, آسکنگ فار پیپل کہ مجھے جو ہے نا بنایا جائے, مجھے یہ عہدہ دیا جائے, یہ حسرت کا باعث بنے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ ان اعمال پہ اس پوزیشن کے ڈیو رائٹ نہیں دے پا رہا ہوگا, اور اس دن اس کے لیے وہ حسرت کا باعث بنے گا. نمبر 4, a person who puts forward his acts of worship and had a disease of showing off, جو وہ چاہتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چلے, لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, میں بڑا نیک اور اللہ کا عابد اور متقی اور توکل کرنے والا انسان ہوں. and he has a disease of showing off. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ and the Salaf would say کہ this is one of the most scariest ayahs of Quran. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کہ اس دن وہ اپنے سامنے وہ چیز پائیں گے اللہ کی طرف سے جس کو وہ ایکسپیکٹ کبھی نہیں کر رہے تھے, which they had not taken into account. کہ یہ کیا, اور وہ کیا ہوگا کہ they would come on the day of judgment with mountains of good deeds, glowing bright اور خوبصورت اور دیکھنے میں, but they will be having holes. اس کے بیچ میں نقص ہوگا, بیچ میں کریکس ہوں گے, بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے وہ کرمبل کر جائیں گی, اور اس کے نظروں کے سامنے وہ سب گر جائے گا, اس کی جو اس نے ساری زندگی ایفرٹ کی تھی اور کام کیا تھا, اور وہ سب بالکل ڈرٹ بن جائے گا اور مٹی مٹی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کاش لوگ میرے بارے میں جان لیں, لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ میری تعریف کریں, اور لوگ مجھے بڑا نیک انسان سمجھیں. یہ چیز اس کے لیے ریگریٹ کا باعث بنے گی کہ وہ نماز تو پڑھا لیکن وہ سمجھے, وہ چاہے کہ مجھے کوئی دیکھے,
وہ نیک اعمال تو کر رہا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو صدقہ کرتا ہوں، میں اتنا اپنے جس میں بہت زیادہ میں ہے نا، وہ شخص اس چیز پہ فٹ ہوتا ہے کہ وہ سلف صالحین رحمہ اللہ وہ ہمیشہ میں سے بچتے تھے، اپنی ایگزامپلس دینے سے بچتے تھے، اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی ایگزامپلس دیں جو گزر کے چلے گئے، اور کہتے تھے کسی نے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا ہے اور کسی سے سیکھنا ہے تو ان کو بناؤ جو تمہارے سے پہلے نیک لوگ گزر کے چلے گئے، کیونکہ ان کی اینڈنگز ہم نے دیکھ لیں، اور کتنی خوبصورت اینڈنگز تھی ان کی، اور ہماری تو اینڈنگز کسی نے دیکھی، ہم کس حالت میں مرے۔ So number fifth point is, which is the next point, when you are forced, when you are forced to give good deeds to someone on the day of judgment, this will be the day when you will have regret. Imagine, just imagine, اور میں لیکن ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. Just imagine giving hundreds of salah to a person. Yes, that will happen. Just imagine اپنے 6 رمضان کسی انسان کو دے دینا جس میں اتنی مشکل سے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، عبادات کی تھی، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی کیے تھے ساتھ ساتھ جس میں وہ سب کسی کو دے دیا. Worst case, just imagine carrying sins of somebody else.